الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم اس کا ایک نیا پارٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مدینہ منورہ کے حوالے سے، سبحان اللہ، کہ مدینہ کے کچھ لوگ کس طرح سے مکہ مکرمہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، کس انداز سے معاملات ہوئے۔ انشاءاللہ اس کو مختصر نام ڈسکس کرنے کی آج ہم اس پر بات کریں گے۔ مدینہ منورہ، پہلے اس کی بات کریں کہ مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا وہ تھا یثرب، یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو اب اس یثرب کا نام مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، یہ اس کا نام پڑ گیا، اور عاشق اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ پھر یہ نام مختصر ہو کے مدینہ منورہ ہو گیا، مدینہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت پرانا شہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں مدینہ منورہ میں عرب کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور کچھ یہودی، یہ وہاں پر رہتے ہیں، یعنی اوس اور خزرج اور کچھ یہودی۔ یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ جو ہیں کفار مکہ کی طرح، یعنی مکے کے کافروں کی طرح یہ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے۔ اب یہ جو دو قبیلے تھے، ان میں تو بڑے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، مگر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ لڑائیاں بہت زیادہ خون خرابے اور اتنے جنگیں ہوئیں کہ ان دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے بہادر لوگ کٹ کر مر گئے۔ اب یہ دونوں قبیلے کمزور ہو گئے۔ یہودی اگرچہ تعداد میں کم تھے، یہودی جو تھے اہل کتاب، لیکن تعلیم یافتہ تھے، ایجوکیشن ان کے پاس تھی، اس لیے یہ ان دونوں قبیلوں پر اپنا رعب جما کر رکھتے تھے، اور یہ دونوں قبیلے بھی ان سے ڈرتے تھے۔ بہرحال یہ انصار تھے، کچھ یہودی مسلمان بھی ہو چکے تھے، لیکن زیادہ تر یہ جو دو قبیلے تھے یہ مسلمان ہوئے، جن کو اوس یہ اور قبیلہ اور خزرج، یہ ان کو انصار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انصار جو تھے یہ گو بت پرست تھے، مگر یہودیوں سے میل جھول سے ان کو اتنا یہ پتہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، جو کہ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے، اور مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں کو دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ یہودی جو تھے یہ ان دونوں قبیلے والوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم اللہ کے اس آخری نبی کے ساتھ، ہم ان کے لشکر میں مل کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، اس لیے ہم اس آخری نبی کی تشریف آوری کا یہ یہودی بھی اور یہ انصار دونوں انتظار کر رہے تھے۔ اب 11واں سال جو نبوت کا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلی نبوت کا جو 11واں سال، اس میں کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حج میں آنے والے جو قبیلے تھے، حج تھا، اس میں کئی جگہوں سے لوگ آتے تھے، قبیلے جو آتے تھے، جو خاندان، جو لوگ آتے تھے حج پر، ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مینا شریف میں کے میدان میں تشریف لے جاتے، قرآن پاک کی تلاوتیں سنا کر لوگوں کو اسلام پیش کرتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا شریف میں ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آج مسجد عقبہ بھی ہے، وہاں پر تشریف فرما تھے، اور مدینہ منورہ کے جو ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خزرج، اس کے 6 آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے ان کا نام، ان کا خاندان پوچھا، پھر ان کو قرآن پاک کی تلاوتیں سنا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ بہت متاثر ہوئے، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی پر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہودی جس اللہ کے آخری نبی کی خوشخبری دیتے تھے، یقیناً وہ نبی یہی ہیں، ان کے اندر وہ ساری نشانیاں ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمیں ختم کر دیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر سب ایک ساتھ 6 کے 6 جو تھے مسلمان ہوئے، اور جب یہ مدینہ منورہ واپس گئے اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں والوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب اگلے سال اعلان نبوت کے 12ویں سال 52 ایئر جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی، تو حج کے موقع پر پھر مدینہ منورہ کے 12 لوگ اسی جگہ پر چھپ کر آئے اور مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اسلام کی تاریخ میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ اولا، یعنی جو عقبہ یعنی وہ جگہ کا نام تھا، تو وہاں عقبہ کے جگہ پر جو پہلی بیعت کی گئی یہ وہ تھی۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے، یہ جو 12 لوگ مزید مسلمان ہوئے، 6 پہلے ہوئے، ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اسلام کی جو بھی احکام ہیں، اسلام کی جو معاملات ہیں، یہ تعلیم ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں ایک ایسے آدمی ہمارے ساتھ بھیجو جو ہمیں یہ ساری تعلیمات سکھائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مدینے کے ان انصار کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور انصار کے اور وہاں کے لوگوں کے ایک ایک کے گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے، اور روزانہ 1-2 نئے آدمی مسلمان قبول کرتے۔ یوں آہستہ آہستہ سے مدینہ منورہ سے جہاں آج مسجد قباء ہے وہاں تک گھر گھر میں اسلام پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال جب میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 53 ایئر تھی، اس موقع پر دوبارہ حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے لوگ تقریباً 72 لوگوں نے اسی جگہ پر اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ ہم بیعت کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ اور اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینے والے جو یہ لوگ 72 یہ مسلمان ہو رہے تھے، ان سے کہا دیکھو میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح سے باعزت اور بڑا محترم ہے، اور ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ تان کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کی خواہش کر رہے ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم میرے اس بھتیجے کا ساتھ دو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلوار کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ ابھی ان کی بات ختم ہی نہیں ہوتی، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکے آ جائیں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ مدینے کے لوگوں کو انصار سے فرمایا، اور فرمایا میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست اب میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ باتیں وہاں پر ہوئیں، تو اس انداز سے یہ بیعت کی گئی، اور اس انداز سے یوں مدینے میں بھی لوگ اس انداز سے اسلام پھیلا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہجرت مدینہ کے معاملات چلے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔